بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحویل قبلہ۔ ہر گرو، ہر قوم اور ہر مذہب کے لیے خاص امتیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیر اس قوم کی مستقل ہستی قائم نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے یہ شعار قبلہ نماز قرار دیا اور اس شعار کا دائرہ اس قدر وسیع کیا گیا کہ اس قبلے کی طرف رخ کرنا ہی اسلام میں داخل ہونا اور کفر و ظلمت کے دائرے سے باہر آنا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے پر نماز میں قبلہ بیت المقدس کر دیا گیا تھا، اس لیے تمام مسلمان اسی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے اور اسے رخ پر مساجد تعمیر کرتے تھے، مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ وہی ملت ابراہیم کا قبلہ یعنی بیت اللہ قرار پائے، اور اس انتظار میں بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے کہ کب تحویل کعبہ کا حکم نازل ہو۔ چنانچہ نصف شعبان میں قبلہ بدل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ قبلہ کی تبدیلی بھی دراصل مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کے متعلق قرآن عزیز میں یہ آیت نازل ہوئی، پس اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ رخ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا اور 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اشارہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں سب مقتدیوں نے اسی وقت منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا اور باقی نماز بیت اللہ کے رخ پر مکمل کی۔ اس مسجد کو اسی وجہ سے 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ قرآن عزیز نے غزوہ بدر کو تمام غزوات سے زیادہ حیثیت دی ہے۔ بدر دراصل کنویں کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ وادی بھی بدر کہلاتی ہے۔ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینے سے 80 میل پر واقع ہے۔ اسی جگہ وہ غزوہ پیش آیا جس نے تاریخ ادیان مکمل اور شب حیات کا رخ پلٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔ ہجرت مدینہ مشرکین کے لیے کچھ اس درجہ برہمی اور اشتعال کا باعث ہوئی اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنی ناقابل برداشت ایذا رسانی سے محفوظ دیکھ کر کچھ اس درجے برافراختہ ہوئے کہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی مہرکہ ہائے جنگ کی ابتدا کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔ اس ارادے کی تکمیل کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ سامان حرب و ضرب بافراد میسر آئے اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں قافلہ تجارت شام کو منڈیوں میں جائے اور نفع کثیر حاصل کر کے اس سے سامان جنگ مہیا کیا جائے، اور اس جذبے نے جوش و خروش کی یہ کیفیت پیدا کر دی کہ جب قافلہ تجارت کی تیاری شروع ہوئی تو مکہ کے ہر متنفس نے اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ اس تجارت کے لیے پیش کیا، حتیٰ کہ ایک بڑھیا عجوز نے بھی اپنی محنت کی معمولی پونجی اس خدمت کے لیے پیش کی۔ تقریباً 70 قریشیوں پر مشتمل یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کو روانہ ہو گیا۔ قافلہ بھی شام کو روانہ ہی ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اس درمیان میں قریش اپنی فوج کے جمع کرنے میں سرگرم رہے اور اب اس کارواں کی واپسی کا وقت بھی قریب آ پہنچا جس کا قریش کو انتظار تھا اور اسی پر فیصلہ کر دینے والی لڑائی ملتوی تھی۔ نفع کثیر حاصل کر کے 1000 اونٹوں کا مال سے لدا ہوا کارواں ابو سفیان بن حرب کی سرداری و حفاظت میں ملک شام سے مکہ کو واپس آ رہا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ قافلہ ہاتھ آئے اور اہل مدینہ بھی اس رائے سے متفق تھے۔ چنانچہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی اطلاع پائی تو منادی کرا دی اور اطمینان فرمایا کہ مسلمانوں کی بڑی جمعیت سے حملہ کیا جائے۔
مگر وقت تنگ تھا، عجلت کی یہ ضرورت تھی، اس لیے فوری حالت میں صرف 313 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئے، جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود کے پاس 2 گھوڑے تھے، اور سارے لشکر میں صرف 70 اونٹ تھے، جن پر 2 اور 3 مسلمان باری باری سوار ہو جاتے تھے۔ فداکاران توحید کا یہ قافلہ تھا جو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے لگا۔ جزاک اللہ۔